وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تفسیر القرآن میں اب تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہی لفظ کی 6 شکلیں بنتی ہیں اور ان 6 شکلوں کا الگ الگ معنی ہوتا ہے۔ مثال ہمارے سامنے ہے صادقن، یہ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے صادقن، جس کو کہتے ہیں سچ بولنے والی کو نہیں، سچ بولنے والے کو۔ اس لیے اس لفظ کو کیا کہیں گے عربی گرامر کی اصطلاح میں کہ صادقن کیا ہے؟ واحد ہے اور مذکر ہے۔ صادقن کیا ہے؟ واحد مذکر، یعنی کیا مطلب؟ ایک مرد کے لیے استعمال ہونے والا لفظ صادقن، سچا۔ اگر 2 مذکر ہوں، تثنیہ مذکر، تو پھر کیا کہیں گے؟ صادقن میں 2 کا معنی کیسے پیدا کریں گے؟ الف نون زیر نی لگا کے، جس کی ادائیگی، جس کا پروننسیشن کیا بنتا ہے؟ آنی۔ چنانچہ صادقن سے کیا بن جائے گا؟ صادقانی، 2 سچ بولنے والے، ظاہر ہے مرد۔ 2 سے زیادہ ہوں، سب سچے ہوں، ان کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا؟ صادقون۔ صادقن کیا ہے بتائیے؟ اس میں ذات ہے یا اس میں صفت ہے؟ اس میں صفت ہے۔ اس میں صفت کس کو کہتے ہیں؟ ایسا اسم جس کو سن کر کسی اچھائی کا یا کسی برائی کا پتہ چلے۔ صادقن سچ بولنے والا، یہ لفظ اچھائی کو بیان کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کاذبن۔ کاذبن چھوٹے کاف کے ساتھ، کاذبن، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنے والا۔ جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو، جو جھوٹ ہی کا خوگر ہو، بڑے بڑے جھوٹ بولنے سے بھی نہ کتراتا ہو، اس کو کاذبن کی بجائے کذابن کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کذاب، بہت جھوٹا، بڑے سے بڑا جھوٹ بولنے سے بھی وہ دریغ نہیں کرتا، کذاب، مسلمہ کذاب، فلاں کذاب۔ تو کاذبن جھوٹ بولنے والا، یہ اسم برائی کو بیان کر رہا ہے۔ یہ بھی کیا ہوگا؟ اس میں صفت۔ اس میں صفت کی جمع بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ اس کے آخر میں کیا لگا دیا جاتا ہے؟ واو نون زبر نا، جس کی ادائیگی، جس کا ردم کیا بنتا ہے؟ اونا۔ چنانچہ صادقن کی جمع صادقونا اور کاذبن کی جمع کاذبونا۔ رہی یہ بات کہ کبھی کاذبونا استعمال ہوتا ہے، کبھی کاذبینا استعمال ہوتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ سر دست ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ بحث آگے چل کر آ رہی ہے۔ خود بنانی ہو جمع تو آخر میں کیا لگا دیتے ہیں؟ اونا۔ تو صادقونا 2 سے زیادہ سچ بولنے والے مرد، سب کے لیے پڑھ چکے ہیں ہم۔ کسی اسم کے آخر میں گول تا کا آنا، یہ نشانی ہوتی ہے کس کی؟ کہ وہ اسم مؤنث ہے۔ اب بتائیے، صادقن سچ بولنے والے کو کہیں گے اور صادقتن کس کو کہیں گے؟ سچ بولنے والی کو، ایک ہو۔ چنانچہ عربی گرامر کی اصطلاح میں اس کا پورا نام کیا ہوگا؟ صادقتن کا واحد مؤنث، مذکر نہیں، واحد مؤنث۔ یہ ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے، عورت کے لیے، ایک عورت کے لیے۔ ایک عورت سچی ہو تو کیا کہیں گے؟ صادقت۔ 2 عورتیں ہوں اور دونوں کی دونوں سچی ہوں، ان کو کیا کہیں گے؟ صادقتان۔ صادقتن سے صادقتان، کاذبتن سے کاذبتان۔ اور اگر 2 سے زیادہ عورتیں ہوں اور سب کی سب سچ بول رہی ہوں، پھر کیا کہیں گے؟ صادقات۔
اب آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ صادقۃ ایک سچی عورت، صادقتان دو سچی عورتیں، تو دو سے زیادہ ہوں تو ان کو کہتے ہیں کہ صادقتون. یہ لفظ بھی تو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے. اس لیے کہ اگر صادقن، یہ دیکھیے صادقن، اس کی جمع صادقون ہو سکتی ہے تو صادقتن کی جمع صادقتون کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن صادقتون کہنا غلط ہے. کیوں؟ ہم نے پڑھا تھا جس اسم کے آخر میں نون زبر نہ ہو، جس اسم کے آخر میں نون زبر نہ ہو، اس میں ایک بات کیا ہوتی ہے کہ وہ اسم جمع ہوتا ہے، اور دوسری بات ہم نے اس کے بارے میں کیا پڑھی ہے کہ وہ جمع کس کی ہوتی ہے؟ مذکر. یہ پکی نشانی ہے. پھر سنیے، جس جمع کے آخر میں نون زبر نہ ہو وہ جمع کس کی ہوتی ہے؟ مذکر کی. صادقتون کہیں گے تو پھر ایسا لگے گا کہ اس کا معنی ہے سچ بولنے والے. اس لیے عربوں نے کیا کہا کہ سچ بولنے والوں کو صادقتون نہ کہا جائے، سچ بولنے والی عورتوں کو، سچ بولنے والیوں کو صادقتون نہ کہا جائے، ان کے لیے کوئی الگ لفظ استعمال کیا جائے. انہوں نے یہ قاعدہ بنایا کہ دو سے زیادہ عورتوں کے لیے اونا کی بجائے کیا استعمال کیا جائے؟ آتن، الف اور لمبی تا. اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ صادقون اور صادقاتن میں کیا فرق ہے، بہت اہم سوال ہے. صادقون اور صادقاتن میں کیا فرق ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ صادقون بھی جمع ہے، صادقاتن بھی جمع ہے، لیکن صادقون جمع ہے مذکر کی اور صادقاتن جمع ہے مؤنث. صادقون استعمال ہوتا ہے مردوں کے لیے اور صادقاتن عورتوں کے لیے، ہیں دونوں جمع. تو مؤنث کی جمع بڑھانے کا طریقہ کیا ہے کہ جو پہلا اسم ہوتا ہے واحد، جس کو اوریجن قرار دیتے ہیں، اصل بنیادی لفظ، اس کے آخر میں دو کون کون سے حرف لگا دیتے ہیں؟ الف اور لمبی تا. اب بتائیے، کاذبن جھوٹ بولنے والا، جھوٹ بولنے والوں کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے؟ کاذبون. اور جھوٹ بولنے والیوں کے لیے کاذباتن. مشرکون شرک کرنے والے اور مشرکاتن شرک کرنے والیاں. فاسقون اللہ کی حدوں کو توڑنے والے اور فاسقاتن اللہ کی حدوں کو توڑنے والیاں. جی وہ ابھی ہمارا وہ آگے چل کر بہت کا معنی پیدا کرنا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ آگے ایک جا کے ایک سبق آئے گا. انہوں نے پوچھا ہے کہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والیاں ہوں پھر کیا کہیں گے؟ ہم نے کہا بہت زیادہ کا معنی پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ سبق آگے چل کر آ رہا ہے، لیکن اس کا جواب سرد سن لیجیے. کاذبن جھوٹ بولنے والا اور کاذبتن جھوٹ بولنے والی. کذابن جھوٹ بولنے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. کذابن تو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والی کے لیے کیا کہیں گے؟ کذابتن. ہاں جی واحد. اب کذابن کی جمع کذابون مذکر کے لیے، تو مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ کذاباتن. کذابا. لیکن ہم نے کہا سر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم جس چیز کو پڑھ رہے ہیں ساری توجہ اس پہ مرکوز رکھیے. وہ کیا ہے کہ کسی اسم کے آخر میں اونا، یہ نشانی ہوتی ہے مذکر کی، اور آتن نشانی ہوتی ہے کس کی؟ مؤنث کی. اب دیکھیے جمع، یہ دیکھیے صادقون بھی جمع ہے، صادقاتن بھی جمع ہے. ایک بات نوٹ کیجیے خود، یہ ہم جو پڑھ چکے ہیں اس کو دہرا رہے ہیں. صادقون کا واحد ہے صادقن، اصل اوریجن صادقن ہے، یہ لفظ ہے جس سے آگے 5 مزید الفاظ بن رہے ہیں. صادقن میں صرف حرفوں پہ نگاہ رکھیے، صرف حرفوں کو اپنے سامنے رکھیے، حرکتوں کو نہیں، زبر و زیروں کو نہیں.
صادقن میں جو حروف ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ 4 حروف ہیں، صاد، الف، دال، قاف۔ یہ چاروں کے چاروں حروف صادقن کے، کیا اپنی جمع صادقون میں یہ چاروں کے چاروں حروف اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہیں؟ موجود ہیں۔ کیسے؟ صاد، الف، دال، قاف۔ یہ دیکھیے، صاد، الف، دال، قاف۔ حرکتوں پہ مت جائیے، حرفوں پہ نگاہ رکھیے۔ چاروں کے چاروں حروف اپنی جمع میں موجود ہیں، صحیح سالم ہیں، کوئی حرف ٹوٹا نہیں ہے۔ اس لیے اس جمع کو کیا کہیں گے؟ جمع سالم۔ یہیں پہ رک کر اب اس لفظ کی طرف آ جائیے۔ کتابن کی جمع استعمال ہوتی ہے کتبن۔ کتابن کی جمع کتبن استعمال ہوتی ہے۔ کتابن کتاب، کتبن کتابیں۔ دیکھیے یہ کتابان ہیں۔ اب دیکھیے کتابن میں 4 حرف کون کون سے ہیں؟ کاف، تا، الف، با۔ کیا یہ چاروں کے چاروں حرف، یہ چاروں کے چاروں حروف اپنی جمع کتبن میں موجود ہیں؟ نہیں۔ کتابن میں 4 حروف ہیں، کتبن میں 3 ہیں۔ جب تک الف کو توڑا نہیں گیا، الف کو توڑ کر باہر نہیں نکالا گیا، پھینکا نہیں گیا، اس وقت تک اس کی جمع نہیں بنی۔ اب کتابن یہ چاروں حروف اپنی جمع میں موجود نہیں ہیں، تو وہ جمع جو لفظ کو توڑ کر بنائی جائے، واحد کو، سنگولر کو توڑ کر بنائی جائے، اس جمع کو کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر۔ ٹوٹی ہوئی چیز کو مکسورن بھی کہتے ہیں، مکسرن بھی کہتے ہیں۔ تو آپ مکسر استعمال کیجئے، جمع مکسر۔ کیا مطلب؟ ٹوٹے ہوئے لفظ کی جمع۔ ظاہر اس لفظ کو توڑا گیا ہے کتابن کو، پھر جمع بنے گی۔ ٹوٹی ہوئی جمع نہیں، بلکہ کیا کہیں گے؟ ٹوٹے ہوئے لفظ کی جمع، جس کا واحد توڑ دیا جائے، یہ جمع مکسر ہے۔ اور ہم نے کیا پڑھا کہ مکسر ٹوٹی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اور ساؤنڈ محفوظ، جو ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ چیز ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سالم۔ صادقن کی جمع صادقون، اس کا واحد صحیح سالم موجود ہے، اس جمع کو کیا کہیں گے؟ جمع سالم۔ اب نیچے آ جائیے، صادقاتن، اس کا اوریجن بھی صادقن ہے۔ صاد، الف، دال، قاف، یہ 4 حروف ہیں۔ غور کر کے بتائیے، کیا یہ چاروں حروف صاد، الف، دال، قاف صادقاتن میں بھی موجود ہیں؟ چاروں کے چاروں حروف اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہیں۔ دیکھ لیجئے، صادقاتن میں بھی صاد، الف، دال، قاف۔ فرق کیا ہے؟ یہاں صاد، الف، دال، قاف کے بعد اونا ہے، اور یہاں صاد، الف، دال، قاف کے بعد آتن ہے۔ چاروں کے چاروں حروف دونوں میں موجود ہیں، اس لیے صادقونا کو بھی جمع سالم کہیں گے، اور صادقاتن کو بھی کیا کہیں گے؟ جمع سالم۔ فرق پھر کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ صادقونا جمع سالم مذکر ہے۔ کیا مطلب؟ مردوں کے لیے استعمال ہونے والی جمع، مردوں کے لیے۔ اور صادقاتن جمع سالم کیا ہے؟ مؤنث۔ یعنی کیا مطلب؟ عورتوں کے لیے استعمال ہونے والی جمع۔ یہ اصطلاحات ہیں، ٹرمز ہیں عربی گرامر کی، آہستہ آہستہ ذہن نشین ہوں گی۔ ظاہر ہے جب بھی کوئی نئی چیز انسان کے سامنے آتی ہے تو اس کو ذہن نشین کرنے پہ کچھ نہ کچھ وقت تو لازماً صرف ہوتا ہے، لیکن ان الفاظ کو اپنے ذہن میں داخل ہونے دیجیے۔ یہ الفاظ، یہ اصطلاحات، یہ ٹرمز خود بخود آپ کے ذہن میں جگہ بنا لیں گے۔
پانی کا کوئی قطرہ مسلسل گرتا رہے تو سخت سے سخت زمین میں بھی اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ 15-20 دفعہ گر کے مایوس ہو جائے تو پھر ساری زندگی وہ اپنی جگہ نہیں بنا سکتا ہے۔ ان الفاظ کو آپ اپنے ذہن میں داخل ہونے دیجئے، اپنے لاشعور میں آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ اصطلاحات، یہ الفاظ اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں، آپ اپنے آپ کو اسی رکھیے، لیکن اگر 15-20 دفعہ سن کے یا پڑھ کے آپ مایوس ہو گئے تو پھر یاد رکھیے ساری زندگی آپ قرآن مجید کے ساتھ فکری اور شعوری تعلق پیدا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے مایوس نہ ہو، نئے الفاظ ہیں، نئی اصطلاحات ہیں، اپنے ذہن میں داخل ہونے دیجیے، وقت آنے پہ خود بخود ذہن نشین ہوتی رہیں گی یہ اصطلاحات۔ مایوس نہ ہو، ہم نے کہا۔ اب یہ چند اصطلاحات ہم پڑھ چکے ہیں عربی گرامر کی، اس میں ذات، اس میں صفت، پھر الف لام، تنوین، مذکر، مؤنث، پھر آگے مؤنث کی قسمیں، مؤنث حقیقی، مؤنث قیاسی، مؤنث سماعی، واحد، تسمیہ، جمع، پھر جمع کی آگے قسمیں، جمع مکسر، جمع سالم، پھر جمع سالم کی آگے دو قسمیں، جمع سالم مذکر، جمع سالم مؤنث۔ یہ اصطلاحات ہیں، آج ذہن نشین نہیں ہوئی کل ہو جائیں گی، کل نہیں ہوئی اس سے اگلے دن ہو جائیں گی، پتہ نہیں کتنی دفعہ رپیٹ ہوں گی۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پھر ہفتے بعد بار بار رپیٹ ہوتی رہیں گی۔ بعض باتیں، بعض قواعد آخری مہینے جا کے سمجھ آتے ہیں طلبہ طالبات کو، کوئی بات نہیں، اس میں کیا پریشانی ہے۔ اور ہم مذاکن کہا کرتے ہیں، ویسے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ العزیز، خدا نہ خواستہ اگر کوئی بات ان 3-4 مہینوں میں ذہن نشین نہیں ہوتی تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے۔ اگلے 3-4 مہینے پھر اور صحیح، ایک کورس اور صحیح، جہاں یہ 3-4 مہینے لگا لیے وہاں آگے بھی صحیح، لیکن ہم نے کہا اس کی انشاءاللہ العزیز ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے، شیطان کی وسوسوں کو دور کرنے کے لیے آپ اپنے ذہن میں رکھیں کوئی بات نہیں، شیطان کو شکست دینے کے لیے کہیے نہیں سمجھ آتی تو نہ صحیح، اگلا کورس صحیح۔ بہرحال یہ اصطلاحات ہیں، آہستہ آہستہ ذہن نشین ہوں گی۔ تو جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث۔ جمع سالم مذکر کی نشانی کیا ہے؟ یہ دیکھیے کہ اس کے آخر میں نون زبر نہ آتا ہے، مسلمون، صادقون، کاذبون، مشرکون، فاسقون، مؤمنون وغیرہ۔ اور جمع سالم مؤنث کی نشانی کیا ہے؟ کہ اس کے آخر میں الف اور لمبی تا آتی ہے، جس کی ادائیگی کیا بنتی ہے؟ آتن، مسلمات، مؤمنات، فاسقات، کافرات، صادقات وغیرہ۔ یہ تو ہو گئی نشانیاں دو جمع سالم کی، نون زبر نا اور الف لمبی تا۔ ایک نشانی جمع سالم مذکر کی ہے اور دوسری نشانی جمع سالم مؤنث کی۔ اب دیکھیے کامن سینس کی بات ہے کہ جو اسم مذکر نہیں ہوگا وہ لازماً کیا ہوگا؟ مؤنث۔ جو اسم مؤنث نہیں ہوگا وہ اسم لازماً کیا ہوگا؟ مذکر۔ ہم نے کہا تھا کسی زبان کی گرامر میں کوئی تیسری جنس نہیں، یا لفظ مذکر ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ مؤنث۔ اب بتائیے کوئی اسم اگر جمع سالم نہ ہو تو وہ کون سی جمع ہوگی؟ جمع مکسر۔ دو ہی قسمیں ہیں جمع کی، یا جمع سالم یا جمع مکسر۔ جمع سالم کی دو نشانیاں ہیں، یا تو جمع سالم کے آخر میں نون زبر نہ آئے گا، یا جمع سالم کے آخر میں الف و لمبی تا آئے گی۔ جمع سالم مذکر کے آخر میں نون زبر نہ اور جمع سالم مؤنث کے آخر میں الف اور لمبی تا۔ تو بتائیے جس جمع کے آخر میں نہ ہو وہ جمع، لیکن اس کے آخر میں نہ نون زبر نہ ہو نہ ہی الف و لمبی تا، پھر سنیے ایک لفظ ہے وہ جمع کا،
لیکن اس جمع کے آخر میں نہ تو نون زبر نہ ہے اور نہ ہی الف و لم تا ہے. آنکھیں بند کر کے کہہ دیجئے کہ اس جمع کا تعلق کس سے ہوگا؟ جمع مکسر. اب بتائیے، یہ الفاظ ہیں ہمارے سامنے چند ایک، ان میں سے میں الفاظ کو دہراؤں گا، چند الفاظ کو دہراؤں گا. آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کا تعلق جمع مکسر سے ہے یا جمع سالم سے. نشانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں فارمولہ جمع مکسر اور سالم کا. جس جمع کے آخر میں نہ نون زبر نہ ہو، نہ ہی اس کے آخر میں الف اور لمبی تا ہو، اس جمع کو کیا کہیں گے؟ جمع مکسر. اس کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیے، مساجد، جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ ہم نے اس کو مساجدن کیوں نہیں لکھا، اس کے شروع میں الف لام بھی نہیں ہے، پھر سنگل حرکت کیوں ہے، ڈبل حرکت کیوں نہیں، اس سوال کو آپ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے. وقت آنے پہ جواب ملے گا کہ مساجدن کیوں نہیں، مساجد سنگل حرکت کے ساتھ کیوں، آگے چل کر اس کا جواب ملے گا. سر بس آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ مساجد کا لفظ جمع ہے، کون سی جمع ہوگی، مکسر یا سالم؟ مکسر. مسلمون بھی جمع ہے، مسلمون یہ کون سی جمع ہوگی، مکسر یا سالم؟ سالم. صالحات بھی جمع ہے، سالم ہے یا مکسر؟ سالم. فرق کیا ہے؟ یہ بھی سالم یہ بھی سالم. فرق یہ ہے مسلمون جمع سالم مذکر کی ہے، مردوں کے لیے استعمال ہونے والی جمع ہے، اور صالحات عورتوں کے لیے مؤنث کی جمع ہے. انہارن نہرن کی جمع ہے، نہریں، محکمہ انہار، کون سی جمع ہے؟ مکسر. کافرون یہ کون سی ہے؟ سالم. اولادن بھی جمع ہے، ولدن کی لڑکے، اولادن مکسر. اور صالحون نیک، سوری صالحون یہاں نہیں ہے. مشرکاتن یہ بتائیے، یہ بھی جمع ہے، جمع سالم. رجالن رجلن کی جمع ہے، رجلن آدمی ایک، اور رجالن سب آدمی زیادہ. کون سی جمع ہے، مکسر یا سالم؟ مکسر. بس اس فارمولے کو ذہن میں رکھیے، قطعاً آپ کو کوئی مشکل محسوس نہیں ہوگی یہ پہچاننے میں کہ یہ جمع مکسر ہے یا یہ جمع سالم ہے. اب آ جائیے کتاب کی طرف، نکالیے کتاب. ہاں یہ سوال جمع مکسر میں مذکر مؤنث نہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے، دیکھیے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کی روشنی میں جمع سالم بنانے کا جو طریقہ ہے مذکر کی جمع سالم بنانی ہو کسی اس میں صفت سے تو اس کے آخر میں اونا لگا دیں، اور مؤنث کی بنانی ہو تو اس کے آخر میں آتن لگا دیں. کافرن، مردوں کو کیا کہیں گے؟ جمع کافرون، اور عورتوں کو کیا کہیں گے؟ کافرات. مشرکن، مرد اگر مشرک ہوں تو کیا کہیں گے؟ مشرکون، اور عورتیں اگر مشرک ہوں تو کیا کہیں گے؟ مشرکات. فاسقن سے فاسقون، فاسقات. صالحن سے صالحون، صالحات. جمع سالم بنانے کا تو طریقہ ہے، لیکن جمع مکسر بنانے کا کوئی طریقہ، کوئی فارمولہ نہیں ہے. اس میں کیا لاجک ہے؟ دیکھیے، چیزوں کو توڑنے کا کبھی کوئی طریقہ نہیں ہوتا. کبھی آپ نے کسی باپ کو اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہوئے سنا ہو کہ بیٹا اس کھلونے کو یوں توڑتے ہیں. توڑنے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا، جس طرح اس کے ہاتھ میں آئے گا وہ توڑ تاڑ کے رکھ دے گا. اگر توڑ کے بھی جمع بنانی ہے
تو اربوں کے ہاتھ میں جو لفظ آئے گا وہ جس طرح مرضی چاہے توڑ تاڑ کے اس کی جمع بنا دے، اس کا کوئی فارمولہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. لیکن جمع مکسر سے تعلق رکھنے والے الفاظ کی اکثریت 70% الفاظ پہلے سے ہی اردو زبان میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں جمع مکسر کی پہچان میں کوئی زیادہ مشکل، کوئی زیادہ دقت انشاءاللہ العزیز محسوس نہیں ہوگی. اب نکالیے کتاب، صفحہ نمبر 3، الدرس الثالث، تیسرا سبق، عدد. عدد کا معنی ہوتا ہے گنتی، گننا، کاؤنٹنگ. اس سے مراد، عدد سے مراد یہ ہے اسم کے متعلق، عدد سے مراد اسم کے متعلق یہ جاننا ہے کہ وہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے. چنانچہ عدد کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں بنی: واحد، تثنیہ، جمع. واحد سنگولر، ایسا اسم جو ایک کے لیے استعمال ہو، مثلا القلم، الکتاب، الساعۃ. اور یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر الف لام کے بغیر ان لفظوں کو پڑھا جائے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ القلم سے پہلے جو الف لام ہے اس کو ہٹا دیجئے تو کیا رہ جائے گا؟ قلم. الکتاب سے کتاب. الساعۃ کو الف لام کے بغیر پڑھیے ساعۃ. رہا یہ سوال کہ القلم اور قلم میں فرق کیا ہے، یہ اگلا سبق ہے. یہ سبق ہے انشاءاللہ العزیز کل کا. تثنیہ، ڈوئل، ایسا اسم جو 2 کے لیے استعمال ہو. عربی زبان میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسم کے یعنی واحد کے آخر میں الف نون زیر میم جس کی ادائیگی کیا بنتی ہے؟ آنی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. مثلا القلم سے القلمانی، الکتاب سے الکتابانی، الساعۃ سے الساعتانی، 2 گھڑیاں. جمع نورل، ایسا اسم جو 2 سے زیادہ کے لیے استعمال ہو. اس کی 3 قسمیں: جمع سالم. پھر جمع سالم کی 2 قسمیں ہیں: جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث. جمع مکسر میں مذکر مؤنث کی کوئی قسم نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی پہچان نہیں. اب دیکھیے، جمع مکسر ایک قسم، جمع سالم مذکر دوسری قسم، جمع سالم مؤنث توڑنے والے کا وہ اسلام کا دعویٰ ہی کیوں نہ کرتے ہوں، اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں. فاسقون، اس کی علامت، اس کی پہچان، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون زبر نہ آتا ہے. فاسقون، مومنون، مسلمون. جمع سالم مؤنث، مؤنث کیسی جمع کو کہا جاتا ہے؟ جس کا واحد صحیح سالم رہے. مسلمون کی مؤنث ہے مسلماتن اور اس کی جمع ہے مسلماتن. تو میم سین لام میم جو اصل میں 4 حروف جو اوریجن ہیں وہ مسلماتن میں موجود ہیں. اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف لمبی تا آتی ہے. یہ دیکھ لیجیے، صادقاتن جمع سالم مؤنث، الف لمبی تا نشانی ہے جمع سالم مؤنث. آگے بڑی اہم بات، نون زیر نی تسمیہ کی اور نون زبر نا علامت ہے، نشانی ہے کس کی؟ جمع کی. آخر میں نون زیر نی ہو، نون کے نیچے زیر ہو تو اس میں معنی پیدا ہو رہا ہوگا 2 کا، اور نون کے اوپر زبر ہو تو اس میں معنی پیدا ہو رہا ہوگا 2 سے زیادہ کا. تسمیہ کی چند مثالیں اب سنتے جائیے. الرجلانی 2 آدمی، الامرأتانی 2 عورتیں، الولدانی 2 لڑکے، البنتانی 2 لڑکیاں، مشرکانی 2 شرک کرنے والے، نہیں 2 شرک کرنے والے یعنی مرد، الساجدانی 2 سجدہ کرنے والے، ظاہر ہے مرد. النبیانی، اس کا واحد ہے النبی، نبیٌ سے پہلے الف لام لگا تو بن گیا النبی. ہاں الف لام لگا ہوا ہے تو آپ بھی لگا دیجئے. النبی یعنی کا واحد النبی. نبی کا لفظی معنی ہوتا ہے خبر دینے والا. اللہ رب العزت کی طرف سے جو پیغامات اس ہستی پہ نازل ہوتے ہیں وہ ہستی ان پیغامات کی آگے لوگوں کو خبر دے دیتی ہے.
اس لیے کیا کہتے ہیں ایسی ہستی کو نبیٌ، اور الف لام کے ساتھ النبی. الساحر، الساحر، لیکن اگر الف لام لگا ہوا ہے تو الف لام لگائیے. الساحرانی کا واحد، الساحرانی دو جادوگر، اس کا واحد کیا ہے؟ الساحر. الزوجانی دو جوڑے، دو کپل. عینانی، عینن کا تسمیہ ہے. عینن دو معنوں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے. عینن آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پانی کے چشمے کے لیے بھی. ہوگی کی وجہ مناسبت گہرائی وغیرہ، آنکھ بھی گہری ہوتی ہے، چشمہ بھی، اس لیے دونوں کو عینن کہتے ہیں. عینن آنکھ بھی اور عینن چشمہ بھی. عینانی دو آنکھیں، یا کیا معنی کریں گے؟ دو چشمے. قرآن مجید میں ہے فیہما عینانی نضاختانی، جنت میں دو بڑے خوبصورت تیز پانی جن سے نکل رہا ہے، اس طرح کے دو چشمے ہیں ابلتے ہوئے، جوش مارتے ہوئے. ان دو چشموں کا خصوصی طور پہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہوگا کہ وہ کوئی جنتیوں کا اہم پکنک پوائنٹ ہوگا اور خوبصورت دلکش دل فریب مناظر والے دو چشمے ہوں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے ان کا علیحدہ سے ذکر کیا. تو جنت کے کیا کہنے، اس میں جو بڑے دل فریب مناظر ہیں، اس میں جو دو چشمے بھی ہیں عینانی. آئیے دیکھیے الشفتان، قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا، اس کا واحد ہے الشفت. ہونٹ کو کہتے ہیں، ہونٹ. الشفت، الشفتان دو ہونٹ. الملکانی دو فرشتے. دیکھیے الملک، لام کے نیچے زیر ہو، الملک، اس کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، حکمران، صاحب اقتدار و اختیار. الملک، لام کے اوپر زبر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے فرشتہ. الملک بادشاہ اور الملک فرشتہ. اگر لفظ ہو الملکانی تو معنی کریں گے دو بادشاہ. یہاں کیا ہے؟ الملکانی، تو یہاں کیا معنی کریں گے؟ دو فرشتے. برہانانی، برہان کہتے ہیں کسی واضح دلیل کو، واضح دلیل، روشن دلیل. برہانانی دو دلیلیں. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ید بیضا کا معجزہ دیا، چمکدار ہاتھ، اور ایک عصا کا معجزہ دیا، لاٹھی کے پھینکا تو سانپ بن گئی. دونوں معجزات عطا کر کے کیا کہا؟ ذالک برہانان من ربک، یہ دو واضح دلیلیں ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے، یہ دو دلیلیں لے کر جاؤ، یہ دو معجزے لے کر جاؤ اور جاؤ فرعون کو دعوت دو. تو برہانان. المسلمتان، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ المسلمانی اور المسلمتانی میں کیا فرق ہے تو آپ کہیں گے المسلمانی تسمیہ مذکر ہے اور المسلمتانی تسمیہ مؤنث ہے. المسلمانی دو مسلمان مرد اور المسلمتانی دو مسلمان عورتیں. جمع مکسر کی چند مثالیں. ان الفاظ کے واحد کیا ہیں ہمارے سامنے لکھے ہوئے ہیں. اور رسول، اس کا واحد کیا ہے؟ اور رسول، رسول کا لفظ رسالتن سے ہے. رسالتن کہتے ہیں پیغام کو، میسج کو. تو رسول اللہ کی طرف سے پیغامات وصول کر کے، ریسیو کر کے اپنی امت کو پہنچانے والا رسول. رسول اللہ، اللہ کے پیغامات اپنی امت کو پہنچانے والا. الانبیاء، اس کا واحد ہے الانبیاء، اس کا واحد کیا ہے؟ النبی. نبی سے پہلے الف لام لگ جائے تو کیا بن جائے گا؟ نبی سے پہلے الف لام لگ جائے تو النبی نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ النبی. لام کی آواز نہیں آئے گی کیونکہ شد موجود ہے. الفقراء، اس کا بتائیے واحد کیا ہوگا؟ الفقیر. المساجد، اس کا واحد یہاں میں نہیں لکھا، آپ بتا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. المساجد کا واحد کیا ہے؟ المسجد. انہار کا واحد نہر.
ابواب کہتے ہیں دروازوں کو، ابواب دروازے، واحد اس کا کیا ہے؟ باب، ایک دروازے کو کہیں گے باب، دو کو بابان، آگے ہے اشہرن، اس کا واحد ہے شہرن، لیکن اس شہرن سے مراد شہر یا سٹی نہیں ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مدینتن، شہر سٹی کے لیے، یا بلدن۔ شہرن سے مراد یہاں کیا ہے؟ مہینہ۔ عربی زبان میں شہرن کس کو کہتے ہیں؟ شہر کو نہیں بلکہ مہینے۔ شہر رمضان، شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ۔ عبادن، بندے، اس کا واحد کیا ہے؟ عبدن۔ الانفس، اس کا واحد ہے النفس۔ دیکھیے نفس کی جمع ہے انفسن، انفسن، اور اس سے پہلے الف لام لگ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ الانفس، پھر ڈبل حرکت ختم ہو جائے گی، ایک پیش رہے گا۔ الانفس۔ الایام، دن، اس کا واحد کیا ہے؟ الیوم۔ الاولاد، لڑکے، اس کا واحد کیا ہے؟ الولد۔ اور ال کے بغیر کیا کہیں گے؟ ولدن۔ الولد ولدن، اور الاولاد سے پہلے ال کو ہٹا دیا جائے تو کیا بن جائے گا؟ اولادن۔ پھر کل کا سبق۔ الاموال، اس کا واحد کیا ہے؟ المال۔ قلوب، دل، ایک دل کو کیا کہیں گے؟ قلب، اور زیادہ ہو تو قلوب۔ اعین، آنکھیں، اس کا واحد کیا ہے؟ عین۔ السنتن، یہاں ایک مشابہ ہے، مغالطہ ہے، کہ شاید یہ ال وہ والا ال ہو جو بعد میں کسی لفظ کے شروع میں لگایا جاتا ہے، یہ وہ والا ال نہیں ہے، یہ اس کا اصلی ذاتی پرسنل ال ہے، اس لیے اس کے آخر میں ڈبل حرکت آ رہی ہے۔ اس کا واحد کیا ہے؟ السنتن، زبانیں، اس کا واحد کیا ہے؟ لسان، اس کا واحد ہے لسان، لسان زبان، السنت زبانیں، جو کان کے معنی میں بھی اس اذن کو بھی کہتے ہیں اور کسی لینگویج کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جس طرح زبان اس کو بھی کہتے ہیں، اور جو اردو زبان بولی جاتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو پنجاب یونیورسٹی کا شعبہ ہے شعبہ علوم السنہ شرقیہ، شعبہ علوم السنہ شرقیہ، السنہ شرقیہ مشرقی زبانیں، اور مشرقی زبانیں، السنہ زبانیں، شرقیہ مشرقی، یہ اردو، فارسی، جو پشتو وغیرہ سب، تو السنۃ زبانیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔